Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. Can you all hear me? If you can, please recite aloud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, now we'll start with Hadith Kisa. Assalamu alaikum. Can you all hear me? If you can, please recite aloud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Feedback. Sorry. Yeah. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له ذاك بالله يعبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد wa ali Muhammad. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلدي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بدرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هارب لمن هاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يثري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن الله فذنا وفاذ شيتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النجية
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموما إلا وفرج الله عما ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وفضي الله حاجته وقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فاتوا وصدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Now we continue on watching the English lecture by Sayyid Muzawi. Wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. A series of discussions have gone into its 8th night. Remember one thing: any action, any step, any good word, anything which is done for the sake of Sayyid al-Shuhada, understanding who Sayyid al-Shuhada is, the reward is more than you can ever imagine. As these nights have gone by, you would have noticed inside of you that there is a change, that there is a softness, and that there is a movement. Your faith would have increased by now, and your heart would have been softened by now. These are just some of the very few miracles which take place because of Sayyid al-Shuhada. So therefore, any action, even a step that's taken, Sayyid al-Shuhada doesn't hold a debt on his shoulders. For whatever you do, if you truly understand who you're doing it for, in fact, let me take those words back. Even if you have a minor understanding of who this son of Zahra is, it's sufficient for you that this world and the hereafter is yours. You know, they say, Kamil al-Ziyarat. Every step that's taken in the way of Sayyid al-Shuhada, the reward is 1,000 Hajj, 1,000 Umrah. Now this is not me who's saying it. This is your Prophet who's speaking to Salama. There's another tradition that says he's speaking to Aisha, where he's saying every step that's taken, Hajj, which is Maqbool, which is with me, Umrah, 1,000, 1,000. Question is asked, and you've heard this before, but I want to explain it again now. You know why? Because as these nights go on, your ma'rifah potentially increases. The very same hadith
which we recite on the 1st of Muharram, by the 8th or 9th you have a different understanding of it. If only you've worked on your heart. So now look at this. Story is in front of you. The example has been given by many ulama. A king goes hunting, and as he goes hunting, for 3 days he's lost. For 3 days, no food, no water. Eventually he comes to a cottage. He sees somebody living in this forest. And over there, when he knocks on the door, a woman comes out. All she has in the world is one sheep. So what does she do? She gives the king milk from the sheep, and then she slaughters the sheep, and she gives the sheep to them to eat. So the king says to all of his courtiers, what should I give her? So somebody says you should return her sheep back. Somebody else says you should give her 10 sheep. Somebody says 100 sheep. He replied, he says, wrong. Even if I give her half of my kingdom, she saved me and she saved you. In this way, Allah's deen was saved by Hussain ibn Ali. Anyone who takes a step in the way of Sayyid al-Shuhada, the ziyarah is accepted, the dua is accepted, and everything else is accepted. But at the same time, 1,000 Hajj, 1,000 Umrah. Today you've walked or you've driven to come here. And as per the rules and regulations of this country that we live in, we've kept under capacity to make sure that we're strict in these rules and regulations. So we have, as usual, our 2 elders who are here. But we also have somebody who's come 6 hours to be here from our neighboring country. And though his dua will be accepted today, we also ask him to pray for us. For anybody who comes in such a distance is accepted. Remember, when we go to Karbala, for the Zawar of Hussein, for the Azadar of Hussein, Ahl Iraq, look at their hospitality. When somebody comes to our country, we also, and they come for Hussein, similar hospitality we're meant to show. Our acceptance of our dua is showing hospitality for those people who are the guests of Hussein. And their acceptance is for every step that they take for the sake of Imam Hussein. And this is something, if we can learn now, inshallah, when the doors open for Arba'in, and when you will go there, truly then you'll understand what goes in the heart of Ahl Iraq when a 6-year-old boy comes to you and says to you, for the sake of Hussein, take this. You know, I've mentioned this before, but I remember many years ago when we were walking from Najaf to Karbala. It was a time when Daesh were at its peak, and there was a threat that any of us could have been attacked. And from all over the world people were coming, and at that stage loads of people came. Why? Because know something, in the history of Shias, and whenever Imam Hussein's shrine is in stake, you find the most Shia come for the sake of Imam Hussein. So at that moment we're walking, and there's children with me. Someone from Dubai is there, someone from East Africa is there, somebody from America is there, we've got people from Canada there, from people from the United Kingdom over there, people from France over there. And as we're walking, a small boy comes. And we remember when the small boy came, he didn't have any shoes on. And when he came, all he had was handkerchiefs, what we call tissue, in America they call handkerchiefs, brought it forward. And he came and he said something. He said, look, my mother and father were killed by Daesh. Now imagine small boy. He says, I don't have anything to give you. I wish I had something, but I have no money. All I have are these tissues. If you take one, at least on the day of judgment, I can say to Fatima al-Zahra, I did something as well. Now that type of iman, that type of belief, if we find it in a 6-year-old boy, today we don't have that. Of course we do. We just have to uncover that. Whether or not we took it or not is another matter, because in Sharia, as you know, child as yatim, it could have been his mal, it could be otherwise. There's Sharia issues when it comes to taking something from a child, etc. But anyhow, it's the principle of what it is. The principle of the fact that here's a child whose consciousness is elevated. This is what Imam Hussein teaches us. Teaches us that level of humanity that unfortunately we've lost. And we have to develop that as well.
We have to enshrine that as well, as these nights are going. There was a maqsad, there was a method of Imam Hussain. Look, let's go back and see. Every Imam's system has been quite unique. The only two Imams that we have who raised a sword were Amir al-Mu'mineen and Imam Hassan. The reason why they raised it was because they were caliphs of an empire that required to be protected. Otherwise, Amir al-Mu'mineen, his haqq was taken for 25 years, he remained quiet. He didn't take a sword, he didn't fight. But those 3 battles he fights is because of the peace of the community that they were attacking, he was defending. Look, we're not saying we're pacifists, that somebody comes and kills you when you stand there, allowing somebody to kill you. According to every charter, you have the right to proportionally defend yourself. But none of the other Imams, you notice, lifted up a sword. Why? Because they weren't in the position to keep the peace of a country. The only person who defends himself is Sayyid al-Shuhada. If somebody was to ask you the question, was Hussein going to fight? Actually, he wasn't. His purpose was never to fight. Whenever somebody wants to make an excuse, they say, well, you know, you should sign a peace contract like Imam Hassan did. Or if they want to justify their own means, we should fight like Hussein. Actually, Sayyid al-Shuhada didn't fight. He wasn't out there to fight. His movement against oppression wasn't in a movement to fight. In fact, what Sayyid al-Shuhada was teaching us was the first stage of Tawheed, which is Tabarra. He did Tabarra on Yazid. He says, look, we're not here to fight, but I'm not going to give allegiance to Yazid. He taught with his character. It wasn't the fact that he came forward with a sword. Had that been the case, Medina was the ample place to take control. As you know, our ulama have said, when 3 people are together, nobody can defeat them. Who are they? Muslim bin Aqil, Abu al-Fadl Abbas, Muhammad Hanafiya. If those 3 brothers with Sayyid al-Shuhada came out close to Baqi, then you would have seen that no one could have come and won. What does Imam Hussein do? In the principle of the fact that he didn't want to fight, he says to one, you stay in Medina, you go to Kufa, you come with me. Purpose of that, Hussein is saying he didn't want to fight. And what is the biggest dalil that he didn't want to fight? He took his children with him. And by taking his children, he showed the world they're oppressors. If someone can turn around today and say that we accidentally killed a child, then tell me, you accidentally killed Qasim, you accidentally killed Ali Asghar, you accidentally killed Aun and Muhammad, and then you accidentally cut their heads, and you accidentally raised them on a spear. And if that's all accidental, then let me ask you a question then. What about those small girls? You accidentally beat them, you accidentally scarred them, they accidentally died. Tell me, for those people who say that it was a war between 2 princes, tell me, where's the truth in that? How can you accidentally exterminate the entire progeny of Fatima and then say that Yazid is correct? Your Islam and our Islam is completely different. 18 December. You cannot do that. 19. Look at the methodology. Every single Imam's way was the way of the heart. Why does Imam Hussein go to Karbala for? What is the actual purpose of him going? His purpose is to change hearts. He knew that he had to change hearts. You cannot change somebody by force. You cannot change somebody by the sword. Even when it comes to marriage and otherwise, when you convert for somebody, when you do something for somebody, they'll be the very same person to take you out of the deen as well. Many a time we've seen this. This is why do not force somebody to convert, do not force somebody to do something, do not force somebody to wear particular clothing, do not force anybody to do something. The reason being is this: if their heart doesn't appreciate it, what happens is that eventually they will go out of the deen as well. Their traditions, if you force somebody or somebody does hijab for somebody else, that other person will be the person who'll push this person away from hijab or away from Islam. What is Imam Hussein doing? Had he forced and had he won? Who've done this before? Zubairis did that. Where are they today? Umayyas did that. Where are they today? Abbasis raised in the name of Imam Hussein. Where are the Abbasis today? They were even more tyrannical. People came forward in the name of Imam Hussein.
They used the name of Imam Hussein, they fought in the name of Imam Hussein, and people fought with them. Question is this though, where are they today? What is the method of Imam Hussein? The method of Imam Hussein is the method of Imam Zain al-Abidin, and the method of Imam Muhammad al-Baqir, and the method of Imam Ja'far al-Sadiq, and the method of Imam Musa al-Kadhim, alayhi as-salam. Method of each one of them. What is that method? You begin by purifying people's hearts. You begin by capturing people's hearts. You create a revolution to revolve. Revolve what? Revolve people's heart. Inqilab. What? Qalaba what? Where does it go back to? Qalb. You change the heart of the people, everything else takes form of itself. What is the method of the 12th Imam? What sahib dawat nabawiyya. He comes forward and he gives da'wah to people, introduces people, brings people in the way that the Prophet did. What is the Prophet's methodology? Through rahmah, through mercy. What are the methods of the Prophets? What did Nabi Isa do? Washed the feet of people, washed the hands of people, looked after those people who are oppressed. What did the Prophet do? The first thing in Mecca he does is he takes care of those people who are oppressed. Today we have it the other way around. We try and attract those people who are rich to come. If you want to make a difference, you want to grab people who are rich. You want to grab somebody who you think is a mover and shaker. That's never been the methodology of prophets. They do it the other way around. They take the most impoverished and nurture them and they bring them to the top. Look in Karbala and see. Half of those people who are there, they weren't well-to-do people. They were those people who Sayyid al-Shuhada brought forward and said, they may not think you're something, but I think you're something. My Allah thinks you're something. And until the day of judgment, when people come and do my ziyarah, they're going to be doing your ziyarah as well. Understand this philosophy. Go to those people who are here and bring them up here. Why? Because those people who are oppressed, their hearts are already broken. And Allah comes to people whose hearts are broken. Musa says, Nabi Musa says, Allah, my heart is broken. Allah replies, I'm for the broken-hearted. What is Sayyid al-Shuhada? Nur. Nur of Allah. So when a heart is broken, the nur of wilayah goes into that heart faster. Why have we been told? Why do our elders, our ulama, have now said, when you're living abroad, and in fact, even if you're living in an Islamic country, help people. Help those people who are impoverished. Nurture those orphans. Give food to those people in the town that you live in. Look, we're going through a period of austerity. Half of our countries in the West are going through a recession now. There are many people on the streets, you've seen it. What is our responsibility? In the name of Hussein, who revived Allah's deen. Remember, Allah's giving you a formula. The one who can revive the deen of Allah can revive the deen of Allah now as well. In the name of Imam Hussein, make a step. Take a step. Go forward. Feed people. If you live in London, feed people. If you live in Birmingham, Manchester, Edinburgh, Glasgow, Maryland, Virginia, Washington, Chicago, Toronto, and for all of those other people who have messaged from all over the world, Orlando, LA, Sydney, Dubai, Mumbai, Karachi, and if I've missed any other name who have mentioned or have texted me in the last couple of days, I apologize. But wherever you are in the world, take this message of Imam Hussein. What did Imam Hussein do? Raise those people who are impoverished. Go out in the name of Imam Hussein. Even if you can give one single date with the right intention, you see how Hussein takes over. We've been told, you just give him one of our sayings. We do the rest. You don't need to give him the whole Quran. Nobody reads it. So when somebody knocks on your door and gives you an entire Bible with literature, you're not going to read it as too much. But if they were to give you a small slip, you'd read it. That's all you need to do. We're not evangelical. We're not here to convert anybody. All we want to do is show you the beauty of who Hussein ibn Ali is. That's what we want to do. And that's it. And the world appeals and they come to him. So look, the entire system of the Imams have just been that. None of the Imams, look, we're not living in worse times than the 4th Imam was. We're not living in worse times than the 5th Imam was. You're not being exterminated. Your children are not being killed
From the blood of Hassani Sayyids, Baghdad was created. The Qudama said it's makruh to live in Baghdad. Why? In the time of the Abbasis, the walls, they were plastered, Hassani Sayyids were. An extermination process took place. Awlad al-Zahra were killed wherever you found them. Why do you think Imam al-Rida in 4 years says to the Sa'ada, leave, go as far as you can? Why do you think they're from the tips of Spain all the way down to Indonesia? Because they ran away from oppression. They went wherever in the world they could do because they were being killed. This is why they're everywhere. The most Sayyids today, Indonesia. As far as Indonesia, there's a mosque in Burma, Muhammad Hanafiya Mosque. Those inhabitants, some of them over there say Muhammad Hanafi is buried there. Of course, that's not the case, according to our history. However, it's fine. When you make something Sha'ir Hussainiyah or Sha'irullah, let's respect that. Today say that Zainab has 2 graves. One in Damascus, one in Cairo. Some of our ulama say one is stronger, the other say the other is stronger, riwayat. And both of them are very strong. Ayatollah Bahjat says Cairo is the asl. Ayatollah Tabrizi would say Damascus is the asl. Say the Zainab over there. Regardless of what it is, your hajah fulfills there, your hajah fulfills there. Niyyah. It's the heart. Ahlul Bayt and the nur of the Ahlul Bayt are not restricted to one place. Try say Ya Abbas now when you see. It's not restricted to one place. When you go and your parents teach you to go under that alam, whether you're in Karbala or you're in Winnipeg, the power of that alam is the power of the alam. So look at our imams. In the most period of time where there was the most oppression, they had a 4-pronged methodology. I can't speak any more open than this. What I'm saying, analyze it, write it down, go home, think on it. Your entire philosophy of survival of the last 1400 years is what I'm about to say. And as many things, it will take much longer if we were to expand and talk about it. But within the time frame we have, I'm going to mention it to you and I'm going to move on. For those who grab it, grab it. For those who don't, you don't. What did Imam Zain al-Abidin do? You know the first thing he did? He developed networks. Networks, private networks, all over the Islamic world, where he could teach people 3 things. Ilm, ma'arifah. Now what's ilm? Ilm is what you have it. I don't need to explain it. Ilm of the deen and ilm of the dunya. Ma'arifah. Ma'arifah has to do with the spiritual travel. Taught you spiritual travel, taught you spiritual practice. But at the same time, pragmatically, he made sure that the community was firm. And at the same time as well, he made sure of another thing, and that was that this community wasn't going to be targeted after Karbala. 5th Imam, the same thing. 6th Imam, the same thing. On the point of the 9th Imam, Ghaybat-e Sughra essentially begins, where the Imam, automatically 3 of our Imams essentially go into occultation, and they devolve into their networks. Why do you think that a government or a group like the Fatimids was successful? Because even before secret societies were founded, they had their own secret societies. The entire Templar model was based upon the Fatimis, when they most probably bumped into them in either Quds or in North Africa. But look, I don't want to go deeper than that. The only thing here is I will say, how did you identify Shia? Because they used to wear a ring on a particular finger, which was a turquoise. Had a particular handshake, had a particular survival. Why do you think in the time of Harun Rashid that there's a tradition that says that the women of the Ahlul Bayt, they only had 1 cloth amongst a number of people? Fundamentally, the reason was this.
because he was worried, how is it possible the Imam has so much wealth? Harun Rashid was giving, but whenever somebody went to the Imam gave more. So he said, perhaps through the women that these network of khums and zakat is there, strip them, search them. In the time of the 6th Imam, they say, in fact, in the time of the 8th Imam, we're very close to that happening, which didn't even happen in Karbala. Hukum was given, search these women. And at that stage, the Imam then says, if you do that, then we'll fight. Got that close to it. But the Imam protected, and it's his responsibility to protect his women. But look, ma'rifah is important. Firstly, education. Educate yourself. Every Shia, whether you're living in the West or you're living in the East, it is your responsibility to educate yourself. Education for all of us, male, female. Our ulama have said, as high as you can go. As high as you can go. Go to university, take your masters, grab a PhD. However high you can go, do it. If you have the responsibility, or if you have the opportunity, if your parents are taking care of you, go and study. Learn a skill. If university is not for you, learn a skill. Allama Tabatabai would say. People asked him, what do? He used to read. So they said, don't you get bored? He says, when I do, I read something else. Ilm is not something you can get bored with. This is what Amir al-Mu'mineen says. 2 types of people's thirst will never quench. One who goes after money, the more they accumulate, the more thirsty they become. And second, the people who go after ilm, the more they gain, the more thirsty they become. Very famously though, Allama Tabatabai on the day of Ashura, first year when he was in Najaf, studied on the day of Ashura, went blind. Goes to Sayyid al-Shuhada, says, from today onwards I won't study on Ashura day. His eyesight came back. Remember, when the day of Ashura comes, do not work. Do not study, do not do anything, because that day is specifically and only for Sayyid al-Shuhada. Even if your business is collapsing, your education is collapsing, the world is collapsing, just remember one thing. Hussain ibn Ali, nobody else. So this is important. Take it to the second stage. What else was the responsibility of the Imam? The second responsibility of the Imam was this: to teach people ma'rifah. In this day and age, how do we do this? This is how we do it. Look, first thing is this: Hadith Qissa. Why is Hadith Qissa important? Hadith Qissa, in and of itself, was brought down and given nisbah to Zahra. Anything that's given nisbah to Zahra is the fastest methodology of acceptance. As I've said before, when Ayatollah Tabrizi's 40th came, and ulama were discussing whether the sanad is weak or not, Ayatollah Bahjat walked in and said, read Hadith Qissa. Ayatollah Bahuddiniya said, from the 4 things another that you should do when you're falling into a problem, one of them is to recite Hadith Qissa. Second is what? Second is tawassul. Take tawassul of Ahlul Bayt. What type of tawassul? I'm going to go through a story. That story is this. Some of you privately may have heard it from me, but because others haven't heard it outside, I'm going to mention this. Story is this. Muqaddas Ardabili. Who is Muqaddas Ardabili? That person who Imam al-Zaman called Muqaddas. Why is he so? Because he took care of the small things. Going to Hajj, horses there, letter is given. He gets off his horse and he begins to walk. Why? Because he remembers, I only paid for this much, and here somebody's giving me something extra, so I'm going to walk. That is a person who takes care of the small things, takes care of Sharia. What else do you find about Muqaddas Ardabili? And as you know, why is he Muqaddas? As he's going to Kufa, there's a horse rider who's coming. And as that horse rider comes forward, he says, where are you going? He says, I'm going to Kufa. He says, get on my horse. Gets on his horse. Sheikh Ahmed, do you know so-and-so from Ardabil? After Sheikh Ahmed told him, I'm from Ardabil. He says, yes, I know him.
He's a great man. What about so-and-so? Great man. What about so-and-so? Great person. And eventually the horse rider comes and he says, do you know Sheikh Ahmed, the one who they call Muqaddas Ardabili? Hey, Sheikh Ahmed replies, he says that they exaggerate. He's actually not Muqaddas, as you may think he is. So the person smiles. He says, Sheikh Ahmed, if Muqaddas Ardabili wasn't Muqaddas Ardabili, he wouldn't be on the horse of the 12th Imam. The people like that. Now, without going any deeper into this, how does Sheikh Ahmed Muqaddas Ardabili become Muqaddas Ardabili? He says one thing. Tawassul of Khaja Nasir ad-Din ad-Dusi. There is a tawassul that you recite on Tuesday, but there is one which is slightly more lengthier. Muqaddas Ardabili says, I got to this maqam. That maqam that Ayatollah Hassan Ilahi says, that there are two people who I don't have access to in Alam Arwah, after gaining the ability to go into and access Alam Arwah, Hassan Ilahi, the brother of Allama Tabatabai. Two people. He says one of them is Muqaddas Ardabili. Why? Because he's Jawar Amir al-Mu'mineen. It's close to Amir al-Mu'mineen. He's up there with Amir al-Mu'mineen. Muwakkils don't allow me. That Muqaddas Ardabili says that the maqam that I reached was because of this tawassul. Why? Because the tawassul increases ma'rifah. And as you know, if you recite this tawassul a number of times, it's for haja as well. And I'm not going to go into it. But every family at least, in a time where ma'rifah is decreasing, in a time where wilaya is decreasing, people don't talk about wilaya anymore. These 10 days about the fadail and the masaib of Ahlul Bayt, how many people today are talking about the fadail and masaib of Ahlul Bayt? Why aren't we talking about these things? Why aren't we increasing our ma'rifah? We can have workshops for everything else. This is about connection. But one of the reasons is this: when wilaya becomes weaker, then tawassul is the only way to strengthen that wilaya. So what do? Tawassalu Khaja Nasir ad-Din ad-Dusi. And in this way, those things which are nisbah to Ahlul Bayt. So second thing is ma'rifah. What is the third thing? Now remember this. Third thing is a dhikrullah. Remember dhikrullah as much as you can. What is the best dhikr that has no awarid, that has no side effects? Every dhikr, remember, every name of Allah has a side effect as well. For example, you say Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, you want to get rich. Remember, Ghani is a person who's completely independent of everything else. If you don't know the proportion to recite it, you'll find people will start leaving you because you'll want to be independent. Tomorrow if your children or wife leave you, then think what you're doing. But this is why for all athkar, it has to be within a controlled environment. Somebody has to give it to you with ijazah. Why? Because the spiritual master is also in charge of removing the hurdles that come in as well. This is why they say go to the Kamilin. This is why when Ayatollah Kashmiri was asked, this is why when others were asked, even though Ayatollah Kashmiri himself was Kamilin, part of the Kamilin, but he was asked who's the best teacher of Irfan, he says living at the moment Ayatollah Bahjat. When he was asked who were the top students, now remember, Sayyid Ali Qadi's students were who? Allama Tabatabai, Hassan Ilahi, Ali Muhammad Burajardi, Abbas Kashani, Ayatollah Bahjat, etc., etc., etc. So he was asked, even Ayatollah Khoi, for a short period of time, was a student of Sayyid Ali Qadi Marhum. So the question was asked, who are the best students of Ayatollah Qadi? Ayatollah Kashmir said three people. It says Ali Muhammad Burajardi, Ali Bahjat. And the third one, who they called Qadi Athani, was who? Sayyid Ahmad Kashmiri. If you go to Srinagar today, he's buried there. Stories say that he had the ability, Maut Ikhtiyari, whenever he wanted, his soul would go into Malakut. He was the second Qadi. And after Najaf, he went back to Srinagar where he resided, where he's buried. Another student of Qadi, said Hassan Masqati, is also buried in India. He's buried in Hyderabad. So in this way you found these
are the students, Kamilin. And within this line, Kamilin, their job was really to help people on this pathway. Now you can ask me a question. Well, today, there's nobody around. What do we do? After Ayatollah Bahjat, all of those students from the line of Qadi have disappeared. Yes, maybe there was somebody in Najaf. Sheikh Abd, he's passed away now. And there's a second as well, which people most probably don't know about, nor am I going to mention his name until they don't declare it themselves. But the fact of the matter is this. People can say, well, people like that are not around anymore. You don't need people like that to come in front of your face. You have to build yourself so that the 12th Imam sends people to you. You have to build yourself up. Some people will say, well, we're at a disadvantage in time of Najaf, there were X, Y, Z. Okay, they were. They say ulama of Najaf in the olden days had 3 abilities. One ability they had, ilm Jafra. One ability they had, Tayal Ard. One ability they had, they could read Dhamir, the Urafa. So well, we don't have that anymore. Well, there's a reason why. As materialism increases, spirituality decreases. If you work on yourself, everything will open up. Remember one thing, you are not separated from your Imam. You are not separated from Sayyid al-Shuhada. Let me give you a tradition. One day, 5th Imam says, my father and I were walking outside of Medina. I saw that an old man came forward. My father, with all of respect, went running. And he said, may my mother and father be sacrificed to you. Kissed him on the hand, respected him. Afterwards, when I asked my father who that was, he said that was my father, Hussain ibn Ali. Sayyid al-Shuhada, you physically can't see him. That doesn't mean that he's divided from you. Remember, the Shuhada are not dead. Allah's given them rizq. You can't see them. It's a very thin line. Where do they reside? Malakut. Develop your own Malakut. Alam and Malakut. Open your eyes and you'll see it. You'll see what you need to see. Have you not? This book that's been translated that everybody has in their house now, Elixir of Love, about Rajab Ali Khayat. Rajab Ali Khayat himself was a Khayati. He wasn't even an alim. But in that book, when he says salam, the imams came in front of him. Was it an alim? Just a normal person. But you can build yourself up to that level. What does it require though? It requires focus. Dhikrullah. If you were to ask me what the best dhikr is, the best dhikr without any awarith is salawat. Just remember, that the world is watching. Let it not be that they say that our 2 elders in Edinburgh can't give a salawat. MashaAllah. Not only the elders, but the youngsters in Edinburgh can also. And this is that Edinburgh, that Imam Hussein Day, nowhere in the world has been established but Scotland officially. That nowhere else in the world has that iftikhar, but Scotland does. That Imam Hussein Day officially has been established in Scotland. So no. And this is the power of salawat. And we've got to continue to do it. Remember, you know what you're doing. With salawat, you're removing hurdles. You're removing hurdles in you. What are you doing? You're saying to Rasulullah, you're giving him salawat and salam. You pray for Rasulullah, you think he's not going to come and pray for you? He's not going to come and pray for your family? Focus on what you're saying. This is why they say some people say Bismillah, and others say Bismillah and they walk over water. For example, why? Ma'rifah of what you're saying. Bismillah in and of itself contains Isma A'zam. Second dhikr, remember this always, Sajda Yunasiyah. Sajda Yunasiyah is very powerful. Recite Sajda Yunasiyah. Why? What is it? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Go into sajda. If you ever get an opportunity, 5 times, 10 times, 20 times, 50 times. Recite it a couple of times. Why is that important?
They say that if you want your hijab to open from your eyes, dhikr yunasiyah for 40 days. You recite it a particular amount of times, you'll see your hijab opens. Hujab begin to open. Haqiqah begins to reflect inside of you. Akhlaq begins to become kamil. Final thing is this though. There's one more thing the Imam taught us. You know what that is? Service to other people. Today, Shias must be recognized for their service, for their kindness, for their giving. And we have to give unconditionally without wanting anything back. And that's what will make the difference. That when we give unconditionally, without wanting anything back. So look, we can develop this discussion forward. There's something I wanted to mention to you. But looking at the time, we don't have the time to discuss it. Remember these jewels. Everything is there for you. Ilm, study hard. Ma'rifah, tawassul of the Ahlul Bayt. Especially introduce into your house. Once a month, I'm saying. Okay, not even once a week, once a month. 12 months of the year for every Imam do tawassul of Khaja Nasiruddin al-Tusi. You'll see balas removed from your life. Afata removed from your life. Peace comes into your heart. And then dhikr, recite salawats, recite istighfar. Don't you remember when one of our brothers was unable to get married? What did Agha Bahjat say to him? Very simple. Recite salawat and do istighfar. When you've recited enough and you feel like changing, do istighfar. Within a week, a proposal came for him. Happily married now. Istighfar and salawat. Both of these are amazing. Why? Istighfar, you are repenting and then you're going back to Allah. What does that do? Removes hurdles, trials, tribulations. Because remember one thing. What is the purpose of your life? You are traveling back to Allah. By traveling, you have to go from different maqamat stations, manazil. You have to go from one level to another level to another. And inshallah, maybe tomorrow we'll look at it. There are 100, according to at least Manazil al-Sa'irin, that some of the Urafa study, which is probably the most comprehensive book on the different stages. He says that there are 100. Though he said I was taught 1,000, but he's compiled it to 100. And he says each one of these has a beginner, intermediate, and advanced level. That how you go through these different stages, manazil. We'll look at it tomorrow. I want to go into much deeper into the philosophy of these manazils. That when is the stage of futuwa? When is the stage when mukashafat comes? When is the stage when you go through perfection? Inshallah, we'll go through that tomorrow. Look, tonight I want to say a couple of words on a small yatim boy. You know, they say when Imam Hassan was poisoned, as the poison was cutting his liver, he wanted to vomit. They say he vomited out blood. When he vomited out blood, he wasn't worried for himself. You know what he says? He says, "Brother Hussein, hide this." He says, "Why, brother?" He says, "Because Zainab is coming. She won't be able to see this. Hide it." Imam Hussein hid it with tears in his eyes. So when he began to cry, Imam Hassan looks up at him and says, "Brother, why are you crying for?" He says, "Brother, I can't see you in this state." What does Imam Hassan say? He says, "Brother, don't cry. La yawmika ya Aba Abdullah." A day will come. Hussein's day will be worse. In the tradition it says a 6-month-old baby was crawling on the floor. As he was crawling, when he saw his father, he smiled and he jumped on his father's chest. His father was holding it tight. Farwa comes forward and says, "Son, your father's sick. Your father's ill. He's dying.
What does Imam Hassan say? He says, leave my son, because after today my son's going to become yatim. Have you ever seen a yatim? Shall I describe to you Imam Hassan's yatim? Eid was a couple of weeks ago. They say in Medina, when all of the fathers would take their sons to Eid prayer, one small son would walk with tears in his eyes to Baqi. As he would sit there next to his father's grave, he would say, Father, if only you were here, you would have taken me by the hand as well and taken me to Eid prayers. May Allah never show any son that. Small son. So and only fathers can understand this. Fathers, you know, even when your son falls to the ground when he's so young, your heart breaks while your child is ma'soom. God forbid somebody hits your small ma'soom child. Have you ever seen a child look up at you with innocence to say, why have I been hit? Now imagine if you're helpless and your hands are tied behind your back, or you're not in this world to be able to protect that child. Have you ever seen a mother raise a child when the father isn't there? That mother knows that her son's yatim. She feels his pain. When that child cries, she feels it more. When that child falls, she feels it more. You know what the tradition says? The tradition says on the day of Ashura, when Qasim was asking for permission to go into the battlefield, Imam Hussein just said one thing. He said, son, Qasim, when I look at you, I think about my brother. I remember my brother. Qasim, maybe your mother is so alone, she may not want you to go into the battlefield like this. Qasim goes. They say Farwa was sitting in a tent. In that tent, Sayyidah Zainab was there. She could hear a child crying. Why? She's a mother of a yatim. She turns around and she says, I think my son is in pain. Let me go to my son and see. When she enters the tent, how a child is. That child had his forehead on his knees. He was holding his knees together and he was crying. So she asks him, she says, son, why are you crying like this for? One reply comes, because uncle isn't allowing me to go into the battlefield. Look, I wish I could recite this. It's difficult for me to recite it. Shall I tell you something? There was a wa'iz who used to go on the mimbar in Karbala and he used to recite the Masaib of Fatima alayhi salam. One night, Fatima alayhi salam comes in his dream, and she says, my wa'iz, why don't you recite my Masaib? And he begins to say, in fact, why don't you recite my son's Masaib? And he begins to say that your son was poisoned and arrows were fired in your son's body. So much so that when the body came back, a sister was sitting there with her hands, she plucked out every single arrow. Hassan's Masaib is twofold. One musibah of Hassan is this, that as a small boy, he saw his mother coming back. Where was she coming back from? You know where she was coming back from. When Fidda was asked Imam Hassan, she would say, Hassan son, why do you cry more than Hussein for? He replied, he said, Fidda, I was standing outside, Hussein was inside. Look, I don't need to say any more than that. His other Masaib was his son. What happens? Tradition says this. When Qasim is sitting there with his mother, he's crying. His mother can't take it. Eventually she remembers. She remembers that when his father was leaving the world,
He said, if Qasim ever comes into problems, let me write this ta'weez and tie it on his hand, on his arm. When that moment comes, when Qasim is in great pain, ask him to open it up. She says, there's no greater pain than this. Qasim opens it up, tears were coming out of his eyes. Eventually, the tradition says, a smile comes on his face, removes the tears from his eyes. You know what it said? Ya waladi Qasim, oh my son Qasim. Imagine a father after 13 years speaking to his son. Imagine how happy he would have been and how sad he would have been. إذا وجدت عمك الحسين غريبا وحيدا عطشانا مظلوما. When you see your uncle Hussein in that state, go and give your life to him. Gets up, goes to his uncle, says, uncle, look at this letter from my father. Sayyid al-Shuhada looks at it, begins to cry, faces Medina, brother, you didn't forget me even when I was so ghareeb. Hadith says both uncle and nephew hug each other so much so that both of them fall onto the ground. As they fall onto the ground, they say, Ibn Taus, Sayyid Ibn Taus, he says that one of the reasons may be that Sayyid al-Shuhada fell on the ground crying like this was this. He may have been thinking to himself that all of the other Shuhada's body will be salim, but you'll find in Qasim's lifetime that this boy's body will be broken. He gets up. They say that he puts a white shirt on Qasim in such a way that people from a distance thought that it was a kafan. He was so small that he couldn't even get on a saddle. So what does he do? Remove the saddle and they put him on the horse. Now generally you have a coat of arms, you have a coat of mail. The purpose of that to protect you from being hit from arrows and from swords. What did Qasim have? Nothing. And as Qasim went into the battlefield, they say, a moon was shining as he goes in. Qasim kills one person and he kills another, but he was only 13. He was the only shaheed there going into the battlefield who wasn't even baligh. And as he was going in to fight, in the tradition it says, when one man came forward to fight him, Sayyid al-Shuhada looks up, he says, Allah, my Qasim is so small and this man is so big. Qasim goes. He remembers his grandfather, he kills him. And when he kills him, in the tradition it says, Umar ibn Sa'ad says, you're not going to defeat this child like this. He's from Banu Hashim. He's the grandson of Haydar al-Qarrar. Go kill him. Everybody attack him. From all angles people came. After all, the boy was only 13. One person came, hit him on the shoulder. The other one came, hit him on the head. Sayyid al-Shuhada couldn't take it. Like a lion, he comes marching in. And as he comes in, Qasim falls onto the ground. Horses begin to ride. They go across his ribs. All you could hear was bones crunching on the ground. And as Sayyid al-Shuhada comes as a lion, they say whatever little life Qasim had, he was so small, he was calling his mother for help. Tradition says, takes his abba, chucks it on the ground. When he lifts up the shoulder, the ribs collapse. When he lifts up the arm, they say the legs collapse. Somehow he brings all of the pieces together. And as he brings the pieces together, tradition says this, Farwa was standing there. She says, Zainab, my son went into the battlefield. What's Hussein carrying on his back? Mata Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. I request all Mu'minin Mu'minat, including Zoom users, to mute their microphone due to Sound. Bal Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala I'd like to request Maulana Sahib to recite Fazail and Masaib of Shuhadai Karbala. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, सब मिलके नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत,
رشنودی محمد وال محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. صلوات پڑھنے میں اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات حاضرین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، اور جس طرح کے حالات دستیاب ہیں، جو مومن جہاں جہاں بیٹھ کے ہمارے اس پروگرام میں وہ شامل اور شریک ہیں، پروردگار بے حق محمد و آل محمد ان کی دعاؤں کو، ان کی نظر اور نیاز کو، ان کی اس عزاداری میں شمولیت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. مومنین کے بیماروں کو مولا صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرمائے بے حق محمد و آل محمد. اور یہ وبا جس کی وجہ سے عزاداری کو کچھ اس طرح سے کرنا پڑا، اللہ کے کائنات اسے بھی اس زمین پر سے اب دور فرمائے اور انسانیت کو اس سے نجات بخشے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص، تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. ارشاد پروردگار ہے، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ایمان کامل ہیں اور سب اعمال صالحہ ہیں، انہیں ضرور خلافت عطا کرے گا زمین کے اوپر، اور طریق کوئی نیا نہیں ہوگا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا پہلی امتوں میں لوگوں کو خلافت عطا ہوتی رہی، اسی طرح اس امت میں بھی خلیفہ بنائے گا. میرے عزیزوں اور بزرگوں، خلافت کا مفہوم اور معنی یہ ہے بجائے کسے کار کردن کسی کی جگہ کام کرنا. اور ضرورت خلیفہ، اور خلیفہ کی ضرورت کس وقت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جب مستخلف ان ہو، معذور ہو، وہ یہ کام نہ کر سکے تو اس کے نائب کی ضرورت ہے. موجود نہ ہو اور کام اس کا پھر کرنا ہی ہو تو پھر اس کے نائب کی ضرورت ہے. مستخلف کی غیبت کی صورت میں ضرورت ہے، اس کے عذر کی وجہ سے ضرورت ہے،
یا پھر اس کی موت کی وجہ سے وہ دنیا میں رہا ہی نہیں۔ چنانچہ علم فقہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ وہ خلیفہ کس طرح بنتا ہے۔ وہ علماء فقہ فرماتے ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے نماز کی، صفیں بندی ہیں اور پیش نماز یا امام تلاوت اور قرأت کر رہا ہے، دوران صلات اگر کوئی پیش نماز کو حادثہ پیش ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کے بعد وہ اپنی نماز کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو یہاں انہوں نے خلافت کی مثال دی کہ وہ تو اب آگے نہ بڑھ سکے گا، مگر امیڈیٹلی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ وہیں سے جہاں تک وہ پہنچا تھا پیش نماز، وہیں سے وہ تلاوت شروع کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی نماز تمام ہوگی۔ تو کچھ آپ کو اندازہ ہوا کہ خلیفہ اور مستخلف عنہ کتنے بلا فاصل ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ امام کے ساتھ یا پیش نماز کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے یا حدث پیش آ جائے تو پھر پیش نماز کے اس واقعہ کے بعد مقتدی اور اقتداء کرنے والے جا کے کوئی شورا کریں گے، کوئی میٹنگ کریں گے، نہیں، یہ اہتمام ہے کہ امیڈیٹلی پیچھے کھڑا ہونے والا وہ نماز کو شروع کرے گا اور وہ نماز سارے کی ساری جماعت کے ساتھ اور وہ سارے فوائد اس کو حاصل ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مستخلف عنہ موجود نہ ہو، وہ وہاں موجود نہیں، پیغمبر کی وہ جو ہسٹری اور تاریخ ہے تنزیل کے زمانہ کی، ایک ایسی غیبت ہے جسے اگر آپ سمجھیں بہت طویل غیبت، تو وہ جب حضور جنگ تبوک پہ گئے ہیں تو جناب امیر المومنین سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ امیر المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کس طرح یہ پسند کروں گا اور کس طرح یہ برداشت کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ مجھ پہ خوش نہیں ہے؟ تیری مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، وہ اس کا بھائی تھا تو میرا بھائی ہے، وہ اس کا نائب تھا تو میرا۔ موسیٰ میقات پہ گئے تھے، ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں تبوک جا رہا ہوں، تجھے خلیفہ۔ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک آخری چیز اور وہ یہ کہ جب مستخلف عنہ فوت ہو جائے تو قرآن مجید نے بھی اس کی ایک مثال پیش کی۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، سو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں یا قتل کر دیے گئے ہیں تو اے پیغمبر کے ساتھیوں تمہیں کیا ہو گیا؟ انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پہ واپس مڑ بھاگے۔ اور یہ یاد رکھیے میں ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو پیغمبر کو چھوڑ کے ایڑیوں پہ مڑ بھاگتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جن کے ہاں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ترجمہ ہے وہ آج ہی جا کے اٹھا کے پڑھیے گا، اس آیت کے ذیل میں اور اس کی تفسیر اور حاشیے پہ انہوں نے لکھا ہے یہ آیت جو ہے اس کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور خاص کر اس وقت سے جب پیغمبر اکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر پہ حضور کے چوٹیں آئیں، حضور زخمی ہو کے زمین پہ گرے، کسی نے یہ صدا بلند کر دی کہ محمد شہید ہو گئے ہیں۔ بعض مفسر کہتے ہیں شیطان نے یہ آواز بلند کی تھی کہ محمد شہید ہو گئے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں اس شیطان کم بخت کی یہ عادت ہے، پیغمبر اگر نہ شہید ہوا ہو تو کہتا ہے شہید ہو گئے ہیں، اور اگر واقعاً پیغمبر کا وصال ہو جائے تو کہتا ہے خبردار کوئی نہ کہے پیغمبر دنیا سے اٹھ گئے۔ صلوات پڑھ لیں۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تو لوگوں کا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، ہاتھوں سے ہتھیار گر گئے، بعض پہاڑوں پہ چلے گئے اور بعض پہاڑوں سے بھی دوسری طرف نکل گئے، اور بعض بولے ہماری بات تھی پیغمبر کے ساتھ، توجہ رکھیں آپ ان کے وہ الفاظ پڑھیں، ہماری بات تھی وہی پیغمبر کے ساتھ
جب وہی نہیں رہے اب ہم لڑ کے کیا کریں گے، جب وہی نہیں رہے اب لڑ کے کیا کریں گے۔ یہ جو مکے سے لشکر حملہ کر کے اود کے میدان میں آیا ہے یہ بیگانے اور دوسرے نہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، جانے پہچانے ہیں، جا کے ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ پرانا دین اختیار کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب لوگ معافیاں مانگنے کی سوچ رہے تھے، ہتھیار لوگوں کے ہاتھوں سے گر چکے تھے، پہاڑوں پہ پناہ لے رہے تھے، دین بدلنے کی تیاریوں میں تھے، اور ہر ایک اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ جب محمد نہیں رہے ہم لڑ کے کیا کریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا جب محمد نہیں رہے تو ہم بچ کے کیا کریں گے۔ پیغمبر دین کا مالک زخمی ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا اور حملے کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، مگر گرے ہوئے پیغمبر نے دیکھا ایک کونے میں ابھی تک بدستور جنگ جاری ہے، پیغمبر نے دیکھا ایک کونے میں ابھی تک جنگ جاری ہے، پکار کے پیغمبر نے کہا یا علی یقین ہو گیا یہ جو ابھی تک لڑ رہا ہے یہ ساتھی اور صاحب نہیں، یہ کوئی اپنا خون ہے جو ابھی میدان میں باقی ہے۔ چنانچہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، فرمایا یا علی حرب رہتا رکھن، علی جنگ چھوڑیے اور میری مدد کیجئے، یا علی مدد کن، اے علی میری مدد کیجئے، ہنوز وقت نصرت، یہی تو مدد کا وقت ہے۔ اور علی ابن ابی طالب تک جب یہ پیغمبر کی آواز پہنچی کہ یا علی اب جنگ کو چھوڑیے میری مدد کیجئے، اب میں آپ سے چند منٹ وقت چاہوں گا۔ ادھر علی ابن ابی طالب کی پریشانی دیکھیے، وہاں تو یہ آواز بلند ہو گئی کہ محمد شہید ہو گئے، ساتھی سارے میدان چھوڑ کے چلے گئے، اب پیغمبر اور دین کا مالک زخمی ہو کے زمین پہ پڑا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی مجبوری یہ ہے جو تلوار ہاتھ میں ہے وہ کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے تو اسے گھٹنوں پہ رکھ کے سیدھا کرتے ہیں، کبھی دفاع کے لیے بڑھتے ہیں، کبھی حملے کے لیے بڑھتے ہیں، اور کوشش لوگوں کی یہی ہے کہ کبھی علی پہ قابو پا لیں۔ اور علی ابن ابی طالب کی یہ مجبوری کہ وہ جو تلوار ہاتھ میں ہے وہ کبھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ٹوٹ جاتی ہے، چنانچہ یہ مجبوری برداشت نہ ہو سکی۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یہ مجبوری ہم شیر خدا کی برداشت نہ کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے جس میں سختی ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ ارشاد ہوتا ہے ہم نے لوہا نازل کیا ہے جس میں سختی ہے۔ تلوار جس کا نام تھا ذوالفقار یہ لے کے جبرائیل امین اود کے میدان میں پہنچے۔ اب تھوڑا سا فرق ہے یہاں ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا، وہ کہتے ہیں وہ پیغمبر کے پاس لائے، پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو دی، اور جنگ کے حالات بتاتے ہیں کہ جہاں بیٹل فیلڈ تھی تلوار کی وہاں ضرورت تھی، جبرائیل سیدھا علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور تلوار بھی پیش کر رہا تھا اور کہتا ہے اے علی یہ وہ تلوار ہے جو نہ ٹیڑھی ہوگی اور نہ ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ انزلنا الحدید فیہ باس شدید کی مصداق ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ترانہ بھی پڑھ رہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ حیدری سلوات پڑھ لیں۔ میں ایک چیز اور کروں، اچھا ارشاد ہوتا ہے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا۔ نازل کرنے کے معنی کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات کو نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انزلنا الانجیل، ہم نے انجیل کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے پانی ہم نے، یہ جتنی چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزلنا۔ لوہا اوپر سے آنے والی چیز نہیں، یہ زمین سے نکلنے کی چیز ہے۔ اگر یہ بھی لوہا عام لوہا اور انہی لوہوں جیسا ہوتا جو زمین سے نکلتے ہیں تو پھر لفظ یہ نہ ہوتے انزلنا الحدید، قرآن کے لفظ ہوتے واخرجنا الحدید، ہم نے لوہا زمین سے نکالا ہے، مگر لگتا ہے یہ زمینی لوہا ہے ہی نہیں، یہ آسمانی لوہا ہے، اور وہیں سے آیا جہاں سے تورات چلی، وہیں سے یہ چلا جہاں سے زبور چلی، وہیں سے یہ چلا جہاں سے انجیل چلی، وہیں سے یہ چلا جہاں سے قرآن چلا۔ اگر ان چاروں آسمانی کتابوں کا جواب اور مقابلہ ممکن ہے تو ذوالفقار کا مقابلہ بھی ممکن ہوگا۔ اگر یہ کتابیں لاجواب ہیں تو وہ تلوار بھی لاجواب ہی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں اچھا اب جب تلوار آئی علی ابن ابی طالب کے پاس پہنچی ہے اور وہ تلوار جس کا نام ذوالفقار ہے، اب اندازہ کیجئے یہ اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے۔ میں ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، علی میرا وہ ممدوح ہے
जिस पे सहीफे नहीं उतरे, सहीफों का इल्म अली के यहाँ है, मगर अली के लिए आसमानों से असलहा उतरा है, तलवार उतरी है, जुल्फकार उतरी है। जब अली के हाथ में ये तलवार पहुंची जिसको आबो ताब और चमक देख के सूरज की आंखें चुंधिया जाएं, जो हरकत करे तो सकलैन की इबादतें सिमटना शुरू हो जाए, जो ऊपर से नीचे की तरफ रजू करे, जिब्राइल अपने पर समेटने लग जाए। ये तलवार जब अली इब्न अबी तालिब के हाथ में पहुंची, मद्दे मुकाबल जो इससे पहले लड़ रहा था और अली के बदन पे खासे जख्म भी आ चुके थे, वो उसकी तलवार टूट गई। जैसे ही उसकी तलवार टूटी, वो कहता है नहीं नहीं बस ऐ अली, अब मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं। अजीज़ान गिरामी, हर आदमी के कुछ उसूल हैं, मैदान जंग और लड़ाई और जिहाद के भी कुछ उसूल हैं। जब उसने कहा ना बस या अली, मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं, अव्वल तो तू है ही हैदरे कर्रार, दूसरा तेरे हाथ में आ गई जुल्फकार, तीसरा मेरी तलवार टूट गई, अब मेरा और तेरा कोई जोड़ नहीं। अब बंदा पलट के पूछे, जब तक अली की तलवार टूटती रही जोड़ बराबर का था, तुम लोग बढ़ बढ़ के हमले करते रहे, अब अगर तुम्हारी टूट गई है तो कहते हो अब जोड़ बराबर का नहीं। कहा बड़ा फर्क है हमारे और अली इब्न अबी तालिब के दरमियान में। उस शख्स ने एक बात कही, वो कहता है या अली, मैंने सुना है तू जिस पाए का बहादुर है उसी पाए का सखी है। और मैं आप हजरात के गोश गुजार कर दूं, जो आदमी बहुत बड़ा बहादुर हो वो बहुत बड़ा सखी नहीं होता, जो बहुत बड़ा सखी हो वो बहुत बड़ा बहादुर नहीं होता। इसलिए कि सखावत के तकाजे और हैं, शुजाअत के तकाजे और हैं। शुजा वो है जो किसी का सर काट के जमीन पे फेंक दे, किसी को ऊंधा गिराए, किसी को उल्टा, किसी को सीधा, कुश्तों के पुश्ते लगा दे, मगर उसे कुछ फर्क ना पड़े, यहाँ से दनदनाता हुआ कत्ल करता हुआ आगे, ये बहादुर का काम है, वो कत्ल करता हुआ आगे बढ़ गया है। अजीज़ान गिरामी, शुजाअत जो है वो सख्त दिली का तकाजा है, उसका दिल मजबूत होना चाहिए। और सखावत ये रिक्कत कल्ब का तकाजा है। कोई आदमी कहे मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं बीमार हूँ, ये सुन के बर्दाश्त ना कर सके और फौरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। सखावत के लिए जो तकाजे चाहिए हैं वो है रिक्कत कल्ब, दिल जो है वो नरम होना चाहिए। और शुजाअत के लिए, ये उमूमी बात है, शुजाअत के लिए जो तकाजे हैं वो ये हैं कि दिल सख्त हो। वो कहता है अली, मैंने सुना है तू जिस पाए का बहादुर है उसी पाए का सखी है। बहादुरी की दाद देता हूँ, बल्कि लिख देता हूँ, तेरे ऐसा शुजा जमीन व आसमान में देखने को नहीं मिला। मगर सखावत कैसे मान लूं? और ये वाज़ेह है आप हज़रात पे, हुक्काबा से पूछिए, फलासफर से पूछिए, अगर कोई बंदा ऐसा आपको इस जमीन की पुष्ट के ऊपर मिल जाए जो जिस लेवल का सखी है उसी लेवल का शुजा है, तो यकीन जानिए वो कहते हैं वो फिर आम बशर नहीं, जमीन के ऊपर मज़हर सिफात परवरदिगार। सलवात पढ़ लें से मोहम्मद मैं शुजा मानता हूँ मगर सखी तब मानू ये तलवार मुझे दे दीजिए। तवज्जो है, सखी तब मानू ये तलवार मुझे दे दीजिए। जैसे ही साइल की तरह हाथ बढ़ाया कि ये तलवार मुझे दे दीजिए, अली इब्न अबी तालिब का ये सुनना था। अजीज़ान गिरामी, एक सेकंड भी जाया किए बगैर तलवार उसकी तरफ फेंक दी। अब पूरी दुनिया हैरान है, अली अभी अभी तौहीद की तरफ से मिली है, ये तो बहुत बड़ा तमगा है, ये तो बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिला है। आपके दुश्मन ने, खून के प्यासे ने, आपको जख्मी करने वाले ने वह एक ही जुमला कहा, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आपने उसकी तरफ तलवार जो थी वो बढ़ा दी। मुमकिन है मेरे मौला ये जवाब दें, अली शुजा भी है, अली सखी भी है, अगरचे वो खून का प्यासे ही क्यों ना हो, मगर जब अली के सामने बतौर साइल आया है, ये फिर हमने बर्दाश्त नहीं किया। अब उसने मांगी ये तलवार है, ये तलवार मुझे दे दे। और जब तलवार उसकी तरफ फेंकी है तो वो कहता है तलवार तो अब मेरे पास आ गई, या अली अब तुझे कौन बचाएगा? जो जवाब दिया, मेरे मौला फरमाते हैं पहले तलवार बचाया करती है कि सलवात पढ़ लें पहले तलवार बचाया करती है क्या? अजीज़ान गिरामी, ये मंजर कहीं हकीम उम्मत, शायर मशरक अल्लामा इकबाल की रूह भी कहीं करीबी खड़ी देख रही थी। बेसाख्ता कहा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये मोमिन की शान उन्होंने बयान की, और मेरा तज़किरा इस वक्त उसके लिए है जो कुल्ले ईमान है।
میرا تذکرہ اس کے لیے ہے جو کل ایمان ہے. اور جب اس نے تلوار مانگی، علی نے تلوار، یعنی اگر علی تلوار نہ دیتے، اس کو قتل کر دیتے تو سوچیے زیادہ زیادہ کیا ہوتا. ایک دشمن کا اعدام ہو جاتا، ایک دشمن مارا جاتا، یعنی کافروں کی وہ جو اکاؤنٹ ہے اس میں ایک کی کمی ہو جاتی. اسلام کو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ ایک زیادہ زیادہ دشمن مار دیا گیا ہوتا. مگر علی نے تلوار دی اس طرح ہے کہ کفر کٹ گیا، کافر بچ گیا. کفر کٹ گیا، کافر بچ گیا. کہا یا علی اب لڑنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں. تو کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جس کا تو غلام اتنے بلند اخلاق اور کردار کا مالک ہے، اس آقا کا دین تعلیم کیجئے اور اس آقا کا مذہب مجھے تعلیم کیجئے. چنانچہ امیر المومنین نے اسے کلمہ شہادتین پڑھایا اور کہا کہ اب مجھے اس پیغمبر کی زیارت کے لیے لے کے چلیے تاکہ میں جا کے بحیثیت اس کے امتی کی، یعنی دشمن کی نہیں، عین میدان جنگ میں، اسے کہتے ہیں تبلیغ، اسے کہتے ہیں صداقت مذہب، اسے میرے ساتھ لے کے چلیے اور مجھے جا کے اس کی زیارت کروائیے. چنانچہ امیر المومنین جب چلے ہیں، اب میں وہیں پہنچ گیا جہاں سے میں نے آپ سے اجازت دی تھی. یا علی میری مدد کر، لڑائی کو چھوڑ دے. علی اس نو مسلم کو لے کے چلے ہیں. اب جب علی ابن ابی طالب کو آتے ہوئے دیکھا، جو لوگ پیغمبر کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور حملے پہ حملہ کر رہے تھے، پیغمبر کو قتل کر دینا چاہتے تھے، علی کی عادت نہ تھی پکار کے للکار کے کہیں یا رسول اللہ میں آ گیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ان دشمنوں نے دیکھ لیا، کسی کی نظر پڑی کہ علی آ رہے ہیں تو بچپنے سے جانتے تھے یہ علی ہیں اور علی تو علی ہیں. صلوات پڑھ لیں اب آ رہے ہیں تو انہوں نے بے ساختہ کہا گھیرا چھوڑ دو، حملہ ختم کر دو. اب جا وہ آ گیا ہے جو ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، جو ہمیشہ اس سے دفاع کرتا ہے، جو ہمیشہ اس کا تحفظ کرتا ہے. وہ آ گیا. علی ابن ابی طالب آ گئے، بھیڑ خود بخود دور ہوئی. علی ابن ابی طالب آئے، پیغمبر زخم کھائے ہوئے تھے، دندان مبارک شہید تھے، سر پہ چوٹیں تھیں. علی ابن ابی طالب آئے، پیغمبر کے سر اقدس کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، چہرے پر سے خاک اور خون کو صاف کیا. بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، مولا میرے ماں اور باپ فدا ہو جائیں. کیسی طبیعت ہے. علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کی معراج پرسی کی. پیغمبر نے بھی ایک سوال کیا، وہ آج بھی آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیں، فارسی کی کتابوں میں بھی آیا، عربی کی کتابوں میں بھی آیا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی تو برادران خود چرا فرار نہ نمودی، جب سارے تیرے ساتھی بھاگ گئے تو بھی ان کے ساتھ بھاگ کیوں نہ ہو گیا. یا علی دوسری کتاب میں آیا یا علی تو برادران خود چرا ملحق نہ گشتی، اے علی تو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملحق کیوں نہ ہو گیا، تو بھی کیوں نہ بھاگ گیا. عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ترجمہ تفصیل سے نہیں کروں گا اس لیے کہ خوف یہ ہے ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی. صلوات پڑھ لیں. جب کہا نا یا علی تو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کیوں نہ گیا، امیر المومنین کہتے ہیں اکفر بعد ان ہدانی اللہ واللہ انی ولیہ و وارثہ و اخوہ و بن اہل بیتہ، خدا کی قسم میں محمد کا بھائی ہوں، میں محمد کا ولی ہوں، میں محمد کا وارث ہوں، میں محمد کے اہل بیت سے ہوں. ساری دنیا ایمان لا کے پھر سکتی ہے، علی ہادی و مادی ہونے کے بعد ایسی حرکت کر سکتا ہے. سلوات پڑھ رہے ہیں. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اے علی یہ لوگ کل سچے ہو جائیں گے. ان کے کانوں تک ایک آواز پہنچی کہ محمد شہید ہو گئے ہیں. یہ کہیں گے ہمیں کیا پتا شہید ہو گئے ہیں، یہ زخمی اور زندہ ہی ہیں، ہم نے تو سنا، بس میدان چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ غلط فہمی ہوئی ان کی، اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے. چنانچہ امیر المومنین ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مشکل جو ہے معمولی سی مشکل ہے، اگر اسے آسان نہ کروں میں نبیوں کا مشکل کشا ہی کیسا، میں نبیوں کا مشکل کشا ہی کیسا. چنانچہ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ پھیلائے، پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، بلند کیا اور بلند کیا اور بلند کیا، اور جب بلند کیا اب ساری زندگی میں پہلی مرتبہ بلند آواز سے بولے، اور بولے بھی تو کیا، ایھا الناس ھذا محمد الرسول، لوگوں دیکھو
محمد اللہ کا رسول میرے ہاتھوں پہ زندہ اور سلامت موجود ہے۔ محرخ کہتا ہے لوگ تو اود کی پہاڑی سے دوسری طرف بھی جا چکے تھے، مدینے کی دیواروں تک پہنچ چکے تھے، مگر جب علی ابن ابی طالب پیغمبر کو اٹھا کے پکار رہے تھے، ہر ایک تک علی کی آواز بھی پہنچ رہی تھی، اور جب پیغمبر کو علی اٹھائے ہوئے تھا، سارے صحابہ اور تابعین کا بیان ہے، ایک طرف بھاگ کے دنیا جا چکی تھی، ایک طرف علی و نبی تھے، درمیان میں اود کا سب سے اونچا پہاڑ اود موجود تھا، مدینے کا سب سے اونچا پہاڑ کوئی اود موجود تھا، مگر جب علی نے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، کوئی اود پست نظر آتا تھا، محمد علی کے ہاتھوں پہ محمد مہربانی پیغمبر علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ بلند و بالا دکھائی دیتے تھے۔ میرے عزیزو آپ کی بڑی توجہ رہے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی سب نے دیکھ لیا، اور اود کی کیا مجال ہے جو درمیان میں حائل ہو سکے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد ہوتا ہے نور علی نور، یہ نور علی نور کا منظر 2 مرتبہ دیکھنے کو ملا، یا تو اود کے میدان میں ملا یا بیت الاقصی پڑھ لیں جو فرمائے نا آپ حضرات، ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی اود کی کیا مجال ہے جو درمیان میں حائل ہو۔ علی کے معنی بھی بلند، اور محمد کے معنی، محمد تو نام ہی اس لیے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود میں جگہ دے گا۔ علماء نے لکھا یہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے کہا یہ سب جنتوں سے اوپر ہے، کرسی سے نیچے ہے، جنتوں سے اوپر ہے، یہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور مغرب سے لے کے مشرق تک یہ پھیلا ہوا مکان ہے جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مکان، اتنی بڑی جگہ، اتنی بڑی پراپرٹی، آپ اس مقام محمود میں اکیلے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا شاید ہجرت کے ساتھی، شاید دسترخوان کے ساتھی، شاید وطن کے ساتھی، شاید مکے کے ساتھی۔ حضور سے جب پوچھا حضور وہ آپ کے ساتھی کون؟ فرمایا مقام محمود میں بھی میرے ساتھ وہی ہوں گے جو میدان مبالہ میں میرے ساتھ تھے، جو میدان مبالہ میں میرے ساتھ تھے وہی مقام محمود میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک بلندی ہو اٹھانے والی اور ایک بلندی ہو اٹھنے والی۔ دیکھیے آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، علی اس بلندی کا نام ہے، توجہ رہے۔ علی اگر ساری دنیا کی خدا گواہ بلندیاں مل جائیں، علی کی ایک بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں ساری دنیا کی بلندیاں مل جائیں، علی کی ایک بلندی کجا، علی کی ایک پستی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا والوں کی بلندیاں اور ہیں، علی ابن ابی طالب کی بلندیاں اور ہیں، دنیا والوں کی پستیاں اور ہیں، علی ابن ابی طالب کی پستیاں اور ہیں، کوئی عود کی بلندیاں اور ہیں، دوش رسالت کی بلندیاں اور ہیں، غار کی پستیاں اور ہیں، بسم اللہ کی بے کے نقطے کی پستیاں، صلوات بھی پڑھ لیں، یہ اگر بلند ہوتا ہے تو دوش رسالت قدموں کے نیچے آتی ہے، اور اگر پست ہوتا ہے تو بسم اللہ کی بے کا نقطہ بنتا ہے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اب سب نے دیکھ لیا، میں دور دور تک دیکھ رہا ہوں، تیری آواز بھی ہر کان تک پہنچ گئی، اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میں زندہ اور سلامت ہوں، اب مجھے اتار دے۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، اب مجھے اتار دے۔ جب کہا نا اب مجھے اتار دے، تو جناب امیر المومنین کہتے ہیں بسم اللہ یا رسول اللہ، جیسا حکم تعمیل ارشاد جیسا اس کا تعمیل ہوگی، مگر اے علی مجھے اپنے ہاتھوں سے نیچے اتارنے سے پہلے ایک وعدہ کر لینے دے، ایک عہد کر لینے دے۔ یہ ہاتھوں پر بلند کرنا، ھذا دینوں کا علیہ، یہ تیرا میرے اوپر قرضہ ہے، اے علی یہ تیرا میرے اوپر قرضہ ہے، اور میں وہ محمد ہوں جس نے دشمنوں سے امین اور صادق کے خطابات اور القابات حاصل کیے ہیں۔ اے علی اگر یہ تیرا قرضہ 2 مرتبہ ادا نہ کروں مجھے محمد ہی نہ، اگر 2 مرتبہ ادا نہ کروں مجھے محمد ہی نہ کہنا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ چنانچہ اے علی میں تیرا یہ قرضہ 2 مرتبہ ادا کروں گا۔ پہلی مرتبہ جب قرضہ علی ابن ابی طالب کی ادائیگی کا وقت آیا تو کہا
कुछ बुत तो तोड़ दिए थे, ये फतह मक्का की बात है। कुछ बुत जो थे वो जरा ऊंचे रखे थे। चुनाचे पैगंबर फरमाते हैं या अली मेरे करीब आओ। अली को हुक्म मिला, अली पैगंबर की तरफ बढ़े। पैगंबर ने अपना शाना झुकाया, कहा यहाँ खड़े हो जाओ और इन काबा के बुतों को तोड़ दो। अजीजान गिरामी, बसा औकात होता ये है लोग चाहे खुद निरे निकम्मे हो, कोई भी काम कर न कर सके, किसी दूसरे को भी करता हुआ देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या ही बेहतर हो आप अली के कंधे पे सवार हों और आप बुतों को तोड़े। मुमकिन है वहां से ये जवाब मिले, ये जितने बुत हैं, ये 360 हों या जितने भी हों, इनमें कोई एक बुत ऐसा नहीं जो नबी समझ के पूजा जाता हो, जो रसूल समझ के पूजा जाता हो, जो पैगंबर समझ के पूजा जाता हो। ये सारे के सारे रब समझ के पूजे जाते हैं, माबूद समझ के पूजे जाते हैं, अल्लाह समझ के पूजे जाते हैं। ये बराह रास्त मेरे दुश्मन नहीं, चूंकि मेरे अल्लाह के दुश्मन है लिहाजा मेरे दुश्मन हैं। ये इन्हें या अल्लाह खुद तोड़े या वो बंदा तोड़े जो यदुल्लाह, या वो बंदा तोड़े जो यदुल्लाह हो। और फिर बसाओ का लोग कहते हैं बेहतर ये होता या रसूल अल्लाह, असल में कुछ समझाने वाले लोग भी बहुत सियाने भी मौजूद होते हैं, वो कहते हैं बात असल ये है कि बुत तो रसूलुल्लाह नहीं तोड़ने थे, मगर चूंकि अली रसूल का बोझ नहीं उठा सकते थे। और दलील ये दी कि जब खैबर के दिन अली इब्ने अबी तालिब ने उस दरवाजे को हाथ पे उठाया, सारा लश्कर गुजर गया, मगर जो ही पैगंबर ने उस दरवाजे पे कदम रखा, अली के हाथ लरजने लगे और कहा या रसूलल्लाह लगता है अब आप दरवाजे पे कदम रख रहे हैं, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। और आपका बोझ इसलिए अली इब्ने अबी तालिब चूंकि पैगंबर का बोझ नहीं उठा सकते थे, बात बड़ी खूबसूरत करते हैं मगर वो ज्यादा देर चलती नहीं। उसकी वजह ये है कि इस अरस्तु को कोई समझाए कि अली तो पैगंबर का बोझ नहीं उठा सकते थे, जो पैगंबर को 3-3 मील उठा के गार तक ले जाया करते थे वही उठा ले। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से, जो पैगंबर को उठा के गार तक ले जाया करते थे वही पैगंबर को उठा लेते, मगर पैगंबर ने किसी को ये जहमत दी नहीं कि वो पैगंबर को उठाए। कहा या अली आप आइए और आप आके मेरे कंधे पे सवार होइए। अजीजान निगरान एक सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। अली इब्ने अबी तालिब आगे बढ़े और जब पैगंबर के कंधे पे सवार हुए, यही वजह है अगर पैगंबर यानी आप अगर इस्लाम में यही सोचने बैठ जाएं कि पैगंबर फतह मक्का ये तो बहुत बाद की बात है, पूरे अरब पे इस्लाम का परचम लहरा चुका, मक्का भी फतह हो चुका, बुत टूट चुके, जो रहते थे वो अभी टूट जाएंगे, थोड़ी देर के लिए मेहमान हैं, वो टूटने ही वाले हैं। पैगंबर के पास बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े तवीलुल कामत सहाबा मौजूद थे। किसी सहाबी को एक लकड़ी पकड़ाते और कहते जाइए और ये बुतों को तोड़ दीजिए। मैं इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली किताब पढ़ रहा तो मैं और भी हैरान हुआ। वो कहते हैं कि अगर पैगंबर किसी को हुक्म देते जाइए जाके बुतों को तोड़ दीजिए, वो तोड़ते ही नहीं। मैं और भी हैरान हो गया, मक्के ऐसा हिजरत करने वाले, वतन छोड़ने वाले, बाप दादा का दीन छोड़ने वाले, पैगंबर की सोबत से इतनी देर फैज याब होने वाले, ये मामूली सा हुक्म था इन बुतों को ना तोड़ते। वो कहता है यकीनन ना तोड़ते। मैं हैरान हो गया क्यों ना तोड़ते। वो कहता है ला यकलउल अस्नाम मन अबदा, वो तोड़ सकते ही नहीं जो कई सालों तक पूज चुका हो, वो तोड़ सकते ही नहीं जो कई सालों तक पूज चुका हो। यही वजह है आप तारीख पढ़े, तफसीर पढ़े, हदीस पढ़े, जब बुजुर्गों का नाम आता है लिखा होता है रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इन्हें माफ कर दे और इनसे राजी हो जाए। अल्लाह इनसे राजी उसी से हुआ जाता है ना जिससे कोई नाराजगी गुजर चुकी, अल्लाह इन्हें माफ कर दे और राजी हो जाए। मगर जब मेरे मौला का नाम आता है ये बिल्कुल नहीं लिखा होता अल्लाह इससे राजी हो जाए, लिखा होता है कर्रम अल्लाह वजहहू, अल्लाह ने इसके चेहरे को इज्जत दे दी। मैंने ज़ैद बिन साबित और सईद बिन मुसय्यब से पूछा अली इब्ने अबी तालिब का चेहरा क्यों मौजूद है, अली का चेहरा क्यों इज्जत वाला है। वो कहते हैं ताबईन का बयान है, सहाबा का बयान, वो कहते हैं लम याबुदिल असनामा कतो, बाकी हर चेहरा बुतों को झुकता रहा है, ये वो वाहिद चेहरा है जो कभी किसी बुत के सामने झुका नहीं, इसीलिए तो इसका देखना इबादत है और इसीलिए ये वजहुल्लाह माशाअल्लाह। एक सलवात पढ़ लें। अली पैगंबर के कंधे पे सवार हुए, पैगंबर उठे बैतुल्लाह में। अब आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के वो माबूद थे
انہوں نے کوئی سپر گلو کے ساتھ وہ لٹکا رکھے ہوں گے یا معمولی ایک دو پیج کے ساتھ انہیں لگا رکھا ہوگا؟ نہیں، ان کے معلق کرنے کا جہاں وہ ٹھہرائے گئے تھے، جہاں وہ لگائے گئے تھے، ٹھیک ٹھاک مضبوط سے مضبوط انتظام ان کے لیے کیا گیا تھا، ان کے خداؤں کو کوئی کسی قسم کی زحمت تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ میری ذمہ داری ہے۔ علی ابن ابی طالب کو جب پیغمبر نے بلایا، علی ابن ابی طالب پیغمبر کے قریب آئے، علی پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہوئے، کوئی ٹول بکس ساتھ لے کے نہیں گئے کہ کوئی سنی ہو، ہتھوڑا ہو، اور نہ ہی کوئی ذوالفقار وغیرہ اس قسم کا کوئی چیز ساتھ لے کے گئے ہیں۔ حکم ملا تعمیل کی، کندھے پہ سوار ہوئے، پیغمبر اٹھے۔ اب یہ میرے ایمان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ جیسے ہی علی اس زاویے پہ پہنچے، اس سیدھ پہ پہنچے، اس خط پہ پہنچے کہ بتوں کے برابر ہو گئے، بت یعنی علی کی زد میں آ گئے، جیسے ہی اس خط پہ پہنچے ہیں بتوں نے خود بخود قدموں پہ گرنا شروع ہوا۔ جلال حیدر دیکھ کر، روب شیر کردگار دیکھ کر خود قدموں میں گرنا بتوں نے شروع کیا، اور گر گر کے اعلان کر رہے تھے جو ہمیں پوجتے رہے ہیں وہ اور ہے، جس کے قدموں میں ہم گر رہے ہیں یہ اور جب سارے بت ٹوٹ چکے، یا علی تیرا وہ عود والے دن کا ایک قسط ادا، ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد والے محمد۔ یا علی عود کے دن اتنا بلند کیا تھا، جو 3 میل تک جا چکے تھے، سب نے دیکھ لیا تھا۔ آج اینا وجدت نفسک کا، ذرا اوپر دیکھو اور تم اپنے کو کتنا اونچا پاتے ہو۔ میں عرض کر چکا کہ ان کا مقام اور بلندی یہ دنیا اپنے اس پیمانے سے اور اس پیمائش سے نہ ناپے۔ وہ ایک نور اٹھانے والا تھا، ایک نور تھا جو اٹھ رہا تھا۔ جب کہا اینا وجدت نفسک، اپنے آپ کو کتنا اونچا پاتے ہو، علی نے سر اٹھا کے دیکھا، سبحان اللہ، کہا تمام حجاب ہا منکشف شدہ، اگر خواہم ساک عرش را مسکنم، سارے پردے میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر چاہوں تو عرش اعظم کو چھو سکتا ہوں، اگر چاہوں تو عرش اعظم کو چھو سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب ایک طرف ہیں توحید کے جلوے، ایک طرف ہیں رسالت کے جلوے، ہاتھ ہے عرش اعظم کے اوپر، پاؤں ہے مور نبوت کے اوپر۔ ہم خلیفہ اور امام اسے مانتے ہیں جو ایک طرف توحید سے مل رہا ہو، ایک طرف نبوت سے مل رہا ہو۔ توحید بھی اس پہ فخر کرے کہ یہ میرا ہے، نبوت بھی اس پہ فخر کرے کہ یہ میرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد وعلی محمد۔ یا علی اب نیچے اتر آؤ۔ وہ ایک قرضے کی قسط یوں ہی کہنا ہے 2 مرتبہ ادا، ایک قسط ادا ہوئی۔ اب علی ابن ابی طالب بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو لطف آیا ہے بے مثل اور بے مثال قسم کا، کام تو ہو چکا، بت ٹوٹ چکے، کعبہ صاف ہو چکا، بتوں سے اس کی تطہیر ہو چکی، مگر اب نیچے اترنے کو جی نہیں چاہتا، اب نیچے اترنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ عزیزان گرامی، اب یہ اعلی علیین میں ایک بحث چلی۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رب مجھے اجازت دے، نہ پیغمبر علی کو اپنے ہاتھوں سے اتاریں، نہ علی اپنی مرضی سے اتریں، یہ میں چاہتا ہوں میں جاؤں اور جا کے یہ خدمت میں سر انجام دوں۔ چنانچہ جبرائیل کو اجازت ملی، جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے آئے، آ کے پیغمبر کی خدمت عرض کرتے ہیں کہ حکم پروردگار یہ ہے، نہ آپ علی کو اتاریں، نہ علی اپنی مرضی سے اتریں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آج علی ابن ابی طالب کو آپ کے کندھے پر سے لوں اور میں اتاروں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، جبرائیل نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے قبل اس کے کہ علی کے پیر بیت اللہ کے فرش پہ لگتے، کہتا ہے معبود ہمیشہ تیرے گھر سے آیتیں لیتا تھا، نبیوں کے گھر پہنچاتا تھا، آج نبی کے کندھے سے آیت کبریٰ لی ہے تیرے گھر میں۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد وعلی محمد۔ علی میں محمد ہوں، یہ 2 مرتبہ تیرا قرضہ ادا کروں گا۔ اور ایک آخری بات اور اس کے بعد آپ کی تکلیف تمام۔ ارشاد ہوتا ہے اے حبیب، یہ لفظ افعم ماتا او قتلا، کہ محمد شہید ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یہ دونوں تیرے شایان شان نہیں ہیں۔ افعم ماتا او قتلا،
یہ دونوں تیرے لائق شان نہیں ہیں، مگر اے میرا حبیب میرا دل چاہتا ہے اگر تو برا نہ منائے تو تیری زندگی میں ایک مرتبہ تیری نقلی موت تیری آنکھوں سے دکھا کے تجھے بتا نہ دوں کہ تیرا خلیفہ کون ہے اور جنازے پہ رہتا کون ہے۔ سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اور توجہ رکھیں گے آپ، اور جب یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، اہل مدینہ تڑپ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ کتابوں میں آیا صرف علی رہ گئے تھے میدان جنگ میں۔ صحیح بخاری کی کتاب المغازی باب غزوہ احد میں لکھا ہے صرف علی نہ رہ گئے تھے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی تھی جناب سیدہ، مدارج اور معارج میں لکھا ہے جناب سیدہ نے جب یہ آواز سنی آز خانہ اپنے گھر سے نکلی، وَأَسْرِ یتیمی بر روئے مبارکی ہو ظاہر شدہ بود۔ جناب فاطمہ کے چہرے پہ یتیمی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، اور وہ اود کی طرف چلتی ہوئی آئیں، بڑی تیزی کے ساتھ پہنچی۔ جب پہنچی ہیں تو علی ابن ابی طالب اس وقت پیغمبر کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اب توجہ رہے آپ حضرات کی، جناب زہرا نے پیغمبر اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لیا، اور علی ابن ابی طالب کان علی، بخاری شریف کے لفظ ہے کان علی ابن ابی طالب یسکب الماء بالمجن، علی ڈھال میں، یہ تلوار کے چلانے کے جو برداشت کرنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے سپر، اس ڈھال میں پانی لاتے تھے۔ فاطمہ اپنے بابا کے زخم دھوتی تھی، علی ڈھال میں پانی لاتے تھے، زہرا اپنے بابا کے زخم دھوتی تھی۔ فلما رأت ان الماء لا یزید الدم، جب بی بی نے دیکھا کہ پانی سے تو خون نہیں رک رہا، لکھا ہے اخذت حسیرہا، بی بی نے اپنی چادر لی، اسے پھاڑا، ایک حصہ تو اپنے سر پہ رکھا اور ایک حصہ جو پھاڑا تھا وہ جلایا، وَأَلْسَكَتْ تھا، اور وہ پیغمبر کے زخموں میں رکھا۔ عزیزان گرامی، اب یہ آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھی، وہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں، مگر یقین جانیے اگر احد کے میدان میں چادر کی ضرورت پڑی تو زہرا نے قربان کی تھی، اور اگر کربلا کے میدان میں اسلام کو چادر کی ضرورت پڑی تو یا زینب نے قربان کی یا جناب ام کلثوم نے قربان کی۔ عزیزان گرامی، اب باب مصائب مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ ایک یتیم کی شہادت مناتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ خاتون جس کا بچہ بہت چھوٹا ہو اور وہ بیوہ ہو جائے، بیوہ خاتون کی زندگی ایک اجڑے باغ کی طرح ہے، جب جیسے ہی وہ اس یتیم کو پالتی ہے وہی اس کا سہارا ہوتا ہے، مگر جوں جوں یتیم بڑا ہوتا ہے اس کی زندگی میں روشنی آنے لگتی ہے، اور جب وہ جوان ہو جائے یعنی اچھے قد والا ہو جائے تو ماں کو اب دوسرے چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اب اس کی شادی کرے گی، اس کے گھر بسائے گی، یہ ساری چیزیں اس بیوہ ماں کے لیے تسلیت اور تعزیت کا سامان ہوتی ہیں۔ جگر تھامیے، ابھی آپ نے سنا کہ قاسم کے بازو پہ اس کے باپ نے تعویذ باندھا تھا، تعویذ اب بھی مائیں اور باپ باندھتے ہیں، مگر ہر تعویذ زندگی کے لیے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ قاسم کو جو تعویذ باندھا گیا تھا یہ ایسا تعویذ نہ تھا، یہ تعویذ تھا بیٹا جب کوئی بڑی مشکل کا وقت آئے اسے کھولنا۔ جب قاسم نے وہ کھولا، اور کب کھولا؟ جب قاسم کہتے ہیں مولا مجھے اجازت ہے، میں میدان میں جا سکتا ہوں، میں شہادت کا جام پی سکتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بیٹے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ جگر تھام کے میرے 2 جملے سنیے عزیزو۔ شہزادہ قاسم ایک مرتبہ جب امام چراغ گل کر کے کہہ رہے تھے جسے جانا ہو وہ چلا جائے، اور جب کوئی نہیں جا رہا تھا امام فرماتے ہیں کوئی علی اکبر کا ہاتھ پکڑو، کوئی عباس کا ہاتھ پکڑو، ان لوگوں کو صرف میرے ہاتھ سے مطلب ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، جاؤ چلے جاؤ۔ جناب قاسم آخری صف میں بیٹھے تھے، آ کے ماں سے کہتے ہیں اماں چچا تو عباس اور اکبر کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چاہیں تو چلے جائیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں انہیں پکڑ کے چلے جاؤ، ہم کس قطار اور شمار میں ہیں؟ کہا بیٹا مگر ایسا نہیں، ہمارا یقیناً کربلا میں حصہ ہے، تو خود جا اور جا کے اپنے چچا سے پوچھ کیا میرا کربلا میں نام شہداء میں ہے یا نہیں ہے۔ عزیزو توجہ رہے آپ حضرات کی۔ شہزادہ قاسم نے دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں، اب دل میں خیال آیا کہ وہ نمازی ہے، اگر تیر بھی کھنچ جائے تو پتہ نہ چلے، یہ وہ نمازی ہیں اگر تیر بھی کھنچ جائے تو پتہ نہ چلے۔ پھر
دل میں خیال آیا یہ سوال پہ اگر کوئی سائل آ جائے نا پھر حالت رکوع میں بھی جواب دیتے ہیں. بس امام نماز پڑھ رہے ہیں, یتیم کی آواز آتی ہے, اے نمازی سائلوں کا اللہ باب کا, تیرے دروازے پہ ایک سائل آیا ہے. امام نے نماز تمام کی اور بیٹے کی بھتیجے کی طرف دیکھ کے سینے سے چمٹا لیا اور کہا بیٹے چچا سے کون سی کوتاہی ہو گئی کہ اب چچا کا سائل بن کے اللہ دعائے ہمیں اہل بیت کی کوئی غم نہ دیکھیں آپ. میں نے تو تیرے اور اکبر میں کوئی فرق نہ کیا, چچا سے کون سی ایسی کوتاہی اور کمی رہ گئی کہ تو اپنے آپ کو سائل کہہ رہا ہے. بیٹے کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا کیا میرا نام کربلا کے شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ امام نے جو سوال کیا اس کا جواب پوری تاریخ بشریت میں ایک 13 سال کے لڑکے نے دیا. بیٹا موت کو کیسا پاتے ہو؟ یہ جواب صرف شہزادہ قاسم نے دیا ہے جو بلاغت حسن کی بھی نشانی ہے. کہتا ہے چچا اہلا من العسل, یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. کہا میں بھی کیا ان شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں بیٹے کربلا کے شہیدوں میں تو معصوم علی اصغر کا نام بھی ہے. جب امام نے کہا نا علی اصغر کا نام بھی ہے, میں بھی سید کلیجہ پھٹتا ہے جگر منہ کو آتا ہے, تڑپ گیا میرا امام. میرے بیٹے شہید میں میرے لال علی اصغر کا نام بھی ہے. قاسم تڑپ گئے, سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کہتے ہیں چچا کیا یہ ظالم لوگ ہمارے خیمے میں بھی آ جائیں گے؟ یعنی کتنی عجیب بات ہے, یہ ظالم لوگ ہمارے خیمے میں بھی آئیں گے. امام بیٹے بھتیجے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں خیمے میں بھی آ جائیں گے مگر اصغر کو لے کے میں خود جاؤں گا میدان میں. اصغر کی شہادت میدان میں ہوگی. عزیزان گرامی آخر وہ وقت آیا, شہزادہ قاسم کو جب اجازت ملی جناب ام فروا جناب زینب کے پاس آئی, ایک پوٹلی سامنے رکھی اور کہا بی بی تجھ سے زیادہ کسی کا حق نہیں, اس میں کچھ تبرکات ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے یتیم کو پہنا دیجیے. حسن کی ابا پہنائی, حسن کا امامہ سر پہ رکھا. مائیں اپنے بیٹوں کو پھوپھیاں بھتیجوں کو دولہا بناتی ہیں, یہ کفن پہنا کے روانہ کر رہی ہیں. اور عزیز و مقتل والا لکھتا ہے شہزادہ جب میدان کی طرف جا رہے تھے سوار ہوتے وقت سوار ایک پیر رکاب میں رکھتا ہے اور پھر زین پہ سوار ہوتا ہے, مگر شہزادہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ رکاب تک پیر نہ پہنچتا تھا. حضرت عباس نے گود میں لے کے انہیں سوار کیا. ادھر تھام لیجئے, اور لکھا ہے کہ بغیر کسی زرہ کے گئے, صرف کرتا پہنے ہوئے تھے. جب وجہ پوچھی علماء نے بتایا عرب میں اس عمر کے بچوں کے لیے زرہ بنتی نہیں. اس عمر کے بچوں کے لیے ایسے عمر کے بچوں کے لیے عرب میں زریں بنتی نہیں تھی. وہ کرتا پہنے ہوئے تھے. جب میدان میں گئے جا کے اپنا تعارف کرایا, میں حسن کا لال ہوں, میرا نام قاسم ہے, میں حسن کا فرزند ہوں, آؤ جو مقابلہ کے لیے آنا چاہتا ہے. اب جگر تھام کے سنیے جملہ. ارزق نامی پہلوان جس کے چاروں بیٹے بھی پہلوان تھے, شام سے جب چلا تھا تو اس نے یزید کو کہا تھا تجھے زیادہ لشکروں کی ضرورت نہیں, میں 5 لشکر لایا ہوں. کہا کون سے 5 لشکر ہیں؟ کہا میرے چاروں بیٹے پہلوان ہیں اور میں بھی ابھی تک اکھاڑے میں موجود ہوں. اب ایک جملہ سن لیجئے. جب بعد واقعہ کربلا کے جس آدمی نے آ کے کہا تھا نا میں 5 پہلوان آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں, وہ یزید کے پاس آیا. میدان کربلا میں جنگ ہوئی, میرے ان بہادر پہلوانوں نے کیا کارنامہ دکھایا. یزید چپ رہا. اس نے دوسری مرتبہ کہا میں نے تو 5 فوجیں آپ کے ساتھ بھیجی تھی, انہوں نے کیا کارنامہ دکھایا. سنیں گے. رپورٹ دینے والے نے کہا وہ اپنا منہ بند کر, 13 سال کے ایک یتیم نے 15 منٹوں کے اندر 5 کو واصل جہنم کر دیا. چند منٹوں کے اندر 5 کو واصل جہنم کر دیا. اب ذرا سنیے گا ترتیب سے. جب قاسم نے بلایا ارزق کا ایک بیٹا آیا. جب ارزق کا بیٹا آیا حضرت عباس نے دیکھا اور مولا کی طرف دیکھے. حضرت عباس ان ہاشمی جوانوں کے
फन ज़रब व हरब में उस्ताद थे। जब अपने शागिर्द की लड़ाई देखने का मौका आया, इमाम के पास आए, कहना मौला बिल्कुल जिहाद तो जो होगा वो देखा जाएगा, मगर जरा फर्क देखिए, वो मलऊन ताजा खा पी के आया है, आपका यतीम तीन दिन का भूखा और प्यासा भी है, और उसकी निस्बत ये कम सिन भी है। मेरे इमाम फरमाते हैं अब्बास घबराओ नहीं, फिक्र ना करो। इतने में उसके दूसरा बेटा भी आया, तीसरा आया, जब चौथा बेटा आया, अब्बास हर दफा कहते रहे मौला दुआ कीजिए, यतीम भूखा और प्यासा है, यतीम छोटा और कम सिन है, ये बड़े और बहादुर जाने पहचाने हैं। अब अजीजों, जब चारों बेटे की लाशें तड़पे, बाप आस्तीने उलटता हुआ आया। अब जब बाप आया है ना, जिसका नाम था अर्ज़क, जब वो आया, अब तक तो अब्बास कहते रहे मौला दुआ कीजिए। अब जब अर्ज़क को आता हुआ देखा, अब्बास तेजी के साथ चलते हुए मौला की कदम पे हाथ रख कहते मौला अब दुआ न कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसके मुकाबले में जाता हूँ। इमाम अब्बास को हौसला दिला कहते हैं गाजी 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 फिक्र न कर, ये भी अपने बेटों के साथ मिले ही चाहता है। बस ज्यादा देर न गुजरी थी, उसे वासले जहन्नम किया। आखिर लश्कर आदा में एक आवाज गूंजी, अरे जानते हो ये कौन है? ये तो हसन के वो दबे हुए अरमान हैं जो सुलह के दिन से आज तक किसी को मालूम भी ना हुए थे, वो जो आज निकल रहे हैं। ये हसनी अरमान है, एक एक जाओगे सारा लश्कर तहस नहस हो जाएगा और उस बच्चे का मुकाबला न कर पाओगे। चारों तरफ से हमला करो। अजीजो जिगर थाम लीजिए, 13 साल के यतीम पे चारों तरफ से हमला हुआ। जब चारों तरफ से हमला हुआ, अब्बास ने एक मर्तबा कहा शहजादे आप जरा संभल के, कहता चचा फिक्र न करना। अजीजो जब कहना फिक्र न करना, एक जालिम ने कहा कासिम तुम यहाँ शुजाअत की दाद दे रहे हो, खैमे में आग लग चुकी। कासिम ने पलट के देखा, जालिम ने नेजा मारा, नेजा कासिम के पहलू में लगा। अजीजों चारों तरफ से नेजों वाले बढ़े, कासिम को नेजों पे उठाया, कासिम नेजों पे बुलंद हुआ और जब गिरने लगा, हर शहीद ने गिरते हुए कहा था मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए। ये इतना छोटा था, जब गिरने लगा है इसने ये नहीं कहा मौला मेरी मदद को आइए, बेसाख्ता मुंह से निकला अम्मा मैं गिर रहा हूँ, मेरी माँ मैं गिर रहा हूँ। माँ ने भी सुन लिया, माँ ने भी सुन लिया। इमाम आए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नशेब की तरफ पानी जाता है, जिस तरह शेर शिकार की तरफ जाता है, मगर फिर भी देर हो गई। इमाम के पहुंचने से पहले कासिम शहीद हो गए थे। अल्लाह करोड़ों रहमतें करे खतीब आले मोहम्मद अल्लामा आज़र रसूल ज़ैदी पे, कहते थे बुलाया तो कासिम ने था मगर चचा के पहुंचने से पहले तकसीम हो गया। इमाम पहुंचा, बेटा बुलाया था कहाँ हो? इमाम ने चारों तरफ देखा, कुछ टुकड़े बिखरे हुए हैं, कहीं से आवाज आ रही है चचा यतीम यहाँ है, यहाँ से आवाज आ रही है चचा यतीम यहाँ है। बाकी हर लाश इमाम या कंधे पे रख के लाए हैं या पुश्त पे रख के लाए हैं। ये वो अकेली लाश है जो ना कंधे पे रखी जा सकी ना पुश्त पे रखी जा सकी। इमाम ने चादर अपनी आबा फैलाई और कासिम की लाश के टुकड़े जमा करने शुरू किए। जब टुकड़े जमा कर चुके उसे सीने से लगाया, पलट के जमीन की तरफ देखा, जमीन खून कासिम से सुर्ख है, जा बजा टुकड़े बखरे बिखरे पड़े हैं। इमाम फरमाते हैं जितना मिल गया वो ले आया हूँ, बाकी खाके शिफा बन गया, करबला की जमीन में मिल गया मेरा कासिम। अजीजों जब दूर से आता हुआ देखा इमाम को जनाब उम्मे फरवा ने कहा ज़ैनब बीबी मेरा जवान का दावर था, ये लगता है कोई छोटी सी लाश है जो इमाम लेके आ रहे हैं। अजीजों जनाब ज़ैनब फरमाती है भाभी आते आयश आते हैं। इतने में इमाम पहुंचे, जनाब फरवा हजरत ज़ैनब के पीछे खड़ी थी और जनाब ज़ैनब की खिदमत में इमाम कहते हैं बहन ज़ैनब ये तेरे यतीम भतीजे का लाशा है। ज़ैनब सोचती होगी ये क्या है, बहन कितना मिला वो ले आया हूँ, कुछ घोड़ों के सुम्मों में तकसीम हो गया, कुछ खा के शिफा बन गया। अच्छा ये लाश ले लो और इसकी माँ को न दिखाना। अजीजों फरवा सामने खड़ी थी, आगे बढ़ के कहती है मौला मैंने भेजा था अब हौसला रखती हूँ, मैं इसको उठाने का हौसला रखती हूँ, ये कहा और वो गठड़ी अपने हाथों पे ली।
اب اللہ کے لیے میرے ناظرین و سامعین، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں، میں یہ فقرہ نہیں پڑھ پاؤں گا۔ توجہ رکھیے، بی بی نے اپنے بیٹے کی لاش کے وہ ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ رکھے، بے ساختہ ٹکڑے دیکھ کے کہا ہوگا ہائے میرے یتیم، بے ساختہ کہا ہوگا ہائے میرے شہزادے، بے ساختہ کہا ہوگا ہائے میرے قاسم، مگر نہ کہا یتیم، نہ کہا شہزادے، نہ کہا قاسم، ان ٹکڑوں کو منہ پہ رکھ دیا اور کہا کتنا سچا ہے میرا امام جس نے کہا تھا اے فروا تیری قربانی سب سے زیادہ مقبول ہے۔ بس آخری فکرہ، وہ ٹکڑے تو جناب فروا کو دیے، جناب زینب سے کہا اسے مقتل میں رکھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی اکبر کی لاش بھی آ گئی۔ اب امام بیٹھے ہیں درمیان میں، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ ہے، ایک ہاتھ شہزادہ قاسم کی لاش پہ ہے، درمیان میں میرا مظلوم امام بیٹھا ہے، ایک ہاتھ اپنی ریش پہ رکھا، ایک آسمانوں کی طرف بلند کر کے کہا اے میرے معبود، حسین غریب ہو گیا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرا اکبر رہا۔ مات میں حسین گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، بسم اللہ، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، جنہیں ٹکرے لب گئے مینو مقتل چوں لے آیا وہاں، آوے کل تو بر جائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، شاہ گٹھری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بکائی، جنہیں ٹکرے لب گئے مینو مقتل چوں لے آیا وہاں، آوے کھل تو بھر جائی،
شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پرو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی کھول تیرے اکبر سی کھول تیرے قاسم کھل قافل وچ دو پنرے دعا دی خون چ ہوئی پہلی واری رسم نائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش رکھائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش رکھائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش رکھائی کھول تیرے اکبر سی کھول تیرے قاسم کھل قافل وچ دو بنرے دعاں دی خون چ ہوئی پہلی واری رسم نائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی ہاتھ لبدی پیر لبدی کدی چہرہ لبدی کوئی ایسا ثابت نہیں سی قاسم دے پاک بدن دا کیویں ماں ترتیب بنائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی ہاتھ لبدی پیر لبدی کدی چہرہ لبدی کوئی ایسا ثابت نہیں سی قاسم دے پاک بدن دا کیویں ماں ترتیب بنائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی جنہیں ٹکرے لب گئے مینوں مقتل چولے آیا وہاں آویکھ لے تو بھر جائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر دی لاش بخائی شاکٹری کھول کے جد پروانو پتر
پتر دی لاش بکھائی مانگی دی رہی سین فضا الماں والے تو رو رو کے خیمے دے بچ علی اکبر تے قاسم دے گانے دی لاگ ودائی شاہ کٹھڑی کھول کے جدو پروانو پتر دی لاش وکھائی شاہ کٹھڑی کھول کے جدو پروانو پتر دی لاش وکھائی آخری پرسا شاہ کٹھڑی کھول کے جدو پروانو پتر دی لاش وکھائی مانگی دی رہی سین فضا الماں والے تو رو رو کے خیمے دے بچ علی اکبر تے قاسم دے گانے دی لاگ ودائی شاہ کٹھڑی کھول کے جدو پروانو پتر دی لاش وکھائی یا حسین 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 یا اللہم صلی علی محمد دوجہ زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید من نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا قریب الغربا وبعید مدى السلطان یا رب عجم علیم السر زارود بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان علمان 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 فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. یعنی مدد.